لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال في موضع آخر: الرحمن علم القرآن. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے اسی مجلس کے مناسب علامہ اقبال کا وہ شعر جو انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی کڑھن فکر اور بڑی دور رس نگاہیں وہ رکھتے تھے، تو ان کے کلام میں انہوں نے جا بجا جو ہے امت کو قرآن و حدیث کے ترجمے سے اپنے اشعار کے ذریعے امت کو جو ہے کھڑا کرنے کی وہ کوشش کی ہے انہوں نے. اسی مناسبت سے وہ فرماتے ہیں: قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. ذرا توجہ دیجئے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پر زوال آتا ہے. اللہ غریق رحمت فرمائے، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پیش کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس وقت اگر مسلمانوں کی مجموعی حالت دیکھی جائے اور مسلمانوں کے تعلیمی گراف کو اگر دیکھا جائے، مسلمانوں کا ایجوکیشن کی طرف میلان رغبت کتنی ہے، اگر اس پر ریسرچ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2% مسلمان ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ اپنا میلان رکھتے ہوں گے، یا وہ تعلیم و تعلم کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہوں گے، یا وہ تعلیم کو اپنے معاشرے، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی اور اپنی قوم کے لیے لازمی سمجھتے ہوں گے. باقی 98% جو ہے وہ صرف جو ہے نہ ان کا رجحان ایجوکیشن کی طرف ہے، نہ ان کے اپنے ضمیر کے اندر کوئی خلش ہوتی ہے، نہ ان کا اپنا کوئی مزاج ایسا بنتا ہے کہ جس سے یہ لگے کہ قوم کے اندر کچھ باشعور لوگ ہیں جو قوم کو تعلیم کے اوپر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ایسا آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. اور جن جگہوں پر ایجوکیشن کو مسلمانوں نے اختیار کیا، تعلیم کو مسلمانوں نے اختیار کیا، اور تعلیم و تعلم کے مشغلے کو مسلمانوں نے اپنا مشغلہ بنایا، آج وہ جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر ہی ایک باعزت، باوقار اور اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے.
میں اس کا ادھارن نہیں دیتا کہ کون سا علاقہ ہے کون سا ہے، آپ خود غور کر سکتے ہیں اس کو۔ جنوب کی ریاستوں کے اندر آپ دیکھیں گے، جنوب کی ریاستوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو تعلیم کا ایک اعلیٰ معیار انہوں نے پہلے سے قائم کیا ہے۔ اور اب تو بڑی خوش آئین خبر جو ہے ہم کو مل رہی ہے کہ جب حجاب کے اوپر وہاں پر جو ہے کرناٹکا کے اندر مسئلہ کھڑا ہوا، پھر ان لوگوں نے وہاں کی قومی، سماجی اور مذہبی جماعتوں نے اس کو اپنے حاشیہ دل پر لیا کہ ہمارے قوم کو جب تک کہ اپنے طور پر ہم ایجوکیشن کے لیے تیار نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھائیں گے، ہمارے مسائل جو ہے حل نہیں ہونے والے۔ میں نے شاید اس سے پہلے آپ کو اس طرف راغب کیا تھا کہ ہمارے لیے اس ملک کے اندر تین چیزیں انتہائی لازمی اور وہ تینوں کی تینوں ریلیٹڈ ہے، وہ تینوں کی تینوں ریلیٹڈ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی اور مدنی دور سے۔ یہ میرے اپنے گھر کی بات نہیں تھی، وہ تینوں چیزیں ریلیٹڈ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی اور مدنی دور سے۔ آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے، اس امت کے نہیں، اس دنیا کے سب سے بڑے محسن اعظم، اس دنیا کا سب سے بڑا محسن اعظم، اس دنیا کا سب سے بڑا جو ہے دنیا والوں پر احسان کرنے والا، اگر کوئی شخص آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آئے گا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چلے گئے۔ اب ان کے بعد کوئی ہستی نہیں آئے گی جو اتنی بڑی محسن ہو جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو کیا، آپ کے چرنوں کی دھول، آپ کے قدموں کی دھول تک جو ہے بڑے سے بڑا صحابی، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا غوث اور بڑے سے بڑا جو ہے مجدد بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا، چہ جائے کہ آپ کی طرح۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی اعلیٰ، اتنی نفیس، اتنی محسن اور اتنی جو ہے خدا کی محبوب اور برگزیدہ شخصیت، انبیاء علیہ السلام کے مقاصد کیا ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں بھیجنے کے مقاصد اور مسلمان کے بھی آنے کا مقصد، مسلمان کے آنے کا مقصد، شاعر اس کو کہتا ہے میری زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے۔ غور فرمائیے، یہ مسلمان کی شان بیان کی جا رہی، میری زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ راہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلائے۔ مسلمان کسی کے لیے گھاتک نہیں ہوتا، مسلمان کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، مومن کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوتا، مومن کسی کو تراس دینے والا نہیں ہوتا، مومن کسی کے لیے دہشت کا باعث نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی چاشنی چکھا کر صدیق اکبر کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، علی مرتضیٰ کو اور 1,00,000 کم و بیش 40,000 صحابہ اکرام کو یہ امن کا درس دیا تھا کہ جس جگہ پر بھی جاؤ، جس علاقے سے گزرو، جس زمین پر جاؤ، جس ملک میں جاؤ، اس ملک کے لیے خیر سگالی کا باعث بنو۔ اور ہوا یہی، کیا نہیں جانتے آپ؟ بعد کے دور میں، اب اس صحابہ کا دور چھوڑیے، بعد کے دور میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت زرزری بخش دولے رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراد رحمت اللہ علیہ، اور کتنوں کے نام لوں میں۔ آپ ان کی زندگی اور ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے جو ہے انتقام نہیں لیا۔ کیا کیا تھا؟ پرتھوی راج چوہان کے لوگوں نے حضرت خواجہ اجمیری کے ساتھ بیٹھنا مشکل کر دیا،
پانی لینا مشکل کر دیا. وہ اگر اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں تو ان کے لیے سمسیائیں کھڑے کی. پھر اس کے بعد میں اتنا سب ہونے کے بعد میں بھی حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو، اپنی ذات کے لیے جب ان کو دسترس حاصل ہو گئی، جب شہاب الدین غوری کی طرف سے اللہ کی طرف سے انتظام ہوا اور شہاب الدین غوری نے جو ہے حملہ کیا، اس کے بعد جب ان کو جو ہے فتح ملی اور وہ شکست کھا گئے، تو حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا کہ چلو اب تو میں جو ہے فاتح ہو گیا ہوں اور اب ایک ایک سے چن کر انتقام لوں گا. نہیں. کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں میرا اور آپ کا مزاج ابھی ایسا نہیں بنا. معاف کیجئے، میرا اور آپ کا مزاج اس وقت انتقامی مزاج بنا ہوا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کسی نے اگر جو ہے چھٹاک کی گالی دیا مجھ کو تو 1 کلو کی گالی اس کو دوں میں، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی اگر اس نے 2 لفظ والی گالی دیا، 100 گرام کی گالی دیا، تو میرا مزاج یہ ہے کہ میں اس کو 200 جو ہے گرام کی نہیں تو کم سے کم 1 کلو کی گالی تو اس کو ضرور دوں گا. میرا مزاج نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ تعلیم ہماری ابھی کمزور ہے، ہم ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، ہم تعلیم و تعلم میں پیچھے ہیں. غور کیجئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں سیرت کے کسی واقعے کے باہر کوئی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ، داؤد اور حضرت ہارون اور حضرت سلیمان اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت جو ہے سلیمان اور حضرت ابراہیم، اسماعیل اور آدم علیہ السلام تک 1,00,000 تقریباً 22 یا 23 ہزار انبیاء آ کر چلے گئے. تقریباً کہہ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اللہ نے ان کو اٹھا لیا. وہ ایک بہت بڑی لمبی بحث، اس کو آپ کے سامنے لانا بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت جو ہے وقت اجازت نہیں دے گا کہ میں وہ اتنی لمبی داستان آپ کے سامنے پیش کروں. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے، ایک درمیان میں بات عرض کر دوں، ہر زمانے میں، ہر عہد میں اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان، مومن کامل اور کامل ایمان والوں بندوں کا امتحان تو لیا ہے، ان کو ضائع نہیں کیا. ان کو ضائع نہیں کیا، امتحان ضرور لیا. ابراہیم کا امتحان ہوا، بیٹی کی گردن پر چھری پھیر، ہاتھ چلایا. آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے، خوب کوشش کی، ساری طاقت لگا دی، چھری نہیں چل سکی. اللہ نے امتحان لیا. جب چھری نہیں چل سکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں اس کو پھینکتے ہیں. چھری کی طرف سے بھی جو ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو اذن ملتا ہے، اور وہ بھی بولتی ہے کہ تو اگر ایک بار چلاتا ہے تو 100 بار میرا مالک مجھ کو جو ہے ذبح کرنے سے روکتا ہے. پتہ تو یہ چلا کہ اس کائنات کے اوپر، اس برہمان کے اوپر، اس سنسار کے اوپر سوائے اللہ رب العزت کی حاکمیت کے اور کوئی حاکم اعلیٰ نہیں، کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان الحکم الا للہ لا الہ الا ہو العالم الغیب الشہادہ. ساری صفت اللہ نے بھر دی ہے قرآن مجید کے اندر. اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ساری کے ساری صفات کا مالک ایک اللہ. پورے برہمان پر اسی کا حکم چلتا ہے. نہیں، بچے کی گردن پہ چھری نہیں چلی، لیکن چلانا ضروری تھا. امتحان آخری تک، گلے پر چھری پھیرنے تک امتحان اور آزمائش ہوتی رہی. لیکن پھر کیا ہوا؟ میں نے ابھی کہا کہ امتحان تو لیتا ہے، ضائع نہیں کرتا. گردن نہیں کٹی. حضرت اسماعیل ہی کی بات لے لیجئے.
اس سے پہلے ابھی آپ چھوٹے ہیں، شرک خارگی کا زمانہ ہے، اور آپ کو جو ہے حضرت حاجرہ کے ساتھ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اور مکہ کی جو ہے چلچلاتی جو ہے زمین کے اوپر لے جا کر چھوڑ دینے کا حکم ہوا، جہاں پانی نہیں، جہاں پر ہریالی نہیں، ہریالی ہوتی کیسے، پتریلی زمین ہے، اور پانی جو ہے تو نہیں ہے، تو ہریالی کیسے ہوگی، پرندہ نہیں، پانی نہیں ہے تو کون جاندار وہاں پر آئے گا، ایسی جگہ پر لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑتے ہیں۔ حضرت حاجرہ عرض کرتی ہے کہ میرے آقا آپ کہاں جو ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم باپ تھے نا، شوہر تھے، کیا تعلق ہوگا، اور ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کیا تعلق ہوتا ہے، اپنی بیوی سے کیا تعلق ہوتا ہے ایک شوہر کو، وہ جو ہے ہم میں کا ہر آدمی جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا نہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنی نگاہ آسمان کی طرف کر دی، وہ بھی بیوی تھی حضرت حاجرہ، وہ سمجھ گئی کہ خالق دو جہاں، کائنات کا پیدا کرنے والا، ملک السماوات والارض، خالق السماوات والارض کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا کو زمزم کا چشمہ اور ساری دنیا کو جو ہے کھجور کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل کے قدموں کی جو ہے برکت سے عنایت فرمایا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ اللہ بندے کا امتحان لیتا ضرور ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 650 برس ایسا زمانہ گزرا، دنیا میں انبیاء نہیں تھے، آئے نہیں، بھیجے نہیں اللہ نے، پھر دنیا پوری کی پوری بگاڑ کا جو ہے وہ ذریعہ بن گئی۔ جب نبی نہیں، نبی کی تعلیم نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم، پوری سنتیں، پورا طریقہ مبارک اور پوری تعلیم کی ساری جھلکیاں ہمارے پاس امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے جو ہے بگاڑ اتنا نہیں، وہاں پر نبی کی تعلیم بالکل نہیں تھی۔ 650 سال کا زمانہ کچھ کم زمانہ نہیں ہوتا۔ کسی عقل مند نے کہا کہ اگر جو ہے کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو برباد کرنا ہو، اس کا تعلیم سے رشتہ منقطع کر دیجئے، رشتہ تعلیم سے اس کا توڑ دیجئے، اس کے بال بچے پڑھنے نہ پائے، اس کے بال بچے لکھنے نہ پائے، اس کے گھر کی مستورات لکھی پڑھی ہوئی نہ ہو، اس کے فرد افراد، اس کے آدمی اور اس کے رجال کار پڑھے لکھے نہ ہو، اور وہ سب کے سب اپنے کھانے کمانے کے اندر مگن رہے، اور ایجوکیشن کی طرف اور تعلیم کی طرف ان کا کوئی رجحان نہ ہو، تو پھر ان کو جو ہے بم کی ضرورت نہیں، ان کو ہتھیار کی ضرورت نہیں، ان کو تو صرف تعلیم سے ان کو منقطع کر دو، تعلیم سے الگ کر دو، یہ خود ہی پیر رگڑ رگڑ کر مر جائے گی۔ بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، بہت جو ہے سوچنے اور سمجھنے کا مرحلہ ہے کہ کہنے والے نے کیا کہہ گیا۔ اب اس کی بات کو سمجھنے کے لیے میں وہ بات لاتا ہوں جو میں نے شروع کے اندر پڑھا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا، یوٹیوب پہ تو ماشاءاللہ جو ہے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس سے اچھی باتیں جو ہے علماء جو ہے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک انتہائی جہالت کا دور تھا، پرلے درجے کی جہالت وہاں موجود تھی۔ آج کے زمانے میں کوئی اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ کر جو ہے مارتا نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ کوئی جو ہے جنگلی ہو، الا ماشاءاللہ کوئی اپنے غصے پر جس نے قابو نہ رکھا ہو۔ شاذ و نادر ایک آدھ مرتبہ ایسا سننے میں آیا ہوگا، لیکن مکہ کی آفتاب جو ہے، اس میں سے جو حضرات گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ وہ جب ہم حرم شریف کے باہر نکلتے ہیں، اور جدھر سے سامنے سے جو بس اسٹینڈ ہوتا ہے، وہ بس اسٹینڈ کے بازو میں وہاں پر ایک 4 دیواری گھیری ہوئی ہے باب عبدالعزیز کے بائیں جانب پر، تو وہاں ایک 4 دیواری گھیری ہوئی ہے۔ وہ 4 دیواری میں کیا ہوتا تھا؟ وہ 4 دیواری میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے گھر کو جو ہے لڑکی پیدا ہوتی، وہ لاتا گڑا کھودتا اور اس کو زندہ جو ہے وہاں دفن کر دیتا۔ اس سے بڑی جہالت شاید دنیا کے اس اسٹیج پر کسی نے ادا نہ کی ہو۔ عرب بڑے جاہل تھے، پورے مکہ میں چند پڑھے لکھے لوگ تھے
کسی نے 16 کہا، کسی نے 19 کہا، XYZ چند پڑھے لکھے لوگ تھے، اس کے علاوہ تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جہالت ایسی تھی کہ کسی کے مال کو اچک لینا، کسی کے مال کو جو ہے ہڑپ لینا، کسی کے جو ہے گھر کو تباہ کر دینا، ان کے پاس کوئی روگ نہیں تھا، وہ اس کو روگ نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو کوئی جو ہے برائی نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو جو ہے کوئی جہالت نہیں سمجھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جس نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، میں مسلمان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہو اس قوم کا رشتہ تعلیم سے منقطع کر دیجئے، اس کا تعلیم سے رشتہ ختم کر دیجئے۔ تعلیم سے رشتہ ختم ہو جائے گا، مجھ کو بتلائیے کہ پھر یہ جو ہے قوم کے لیے سرمایہ کیا باقی رہتا ہے؟ آج جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ ہے، آج دنیا ترقی کر رہی ہے، ابن حبان کو پڑھ کر ترقی کر رہی ہے۔ کون تھا وہ؟ میرا آپ کا بھائی تھا۔ ابن ریحان کو پڑھ کر، ابو ریحان کو پڑھ کر، البیرونی کو پڑھ کر، امام غزالی کو پڑھ کر دنیا جو ہے ترقی کر رہی ہے اور بام عروج پر پہنچ رہی ہے۔ وہ جو ہے ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہے۔ ان کو ہمارے اسلاف کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جہالت جو ہے آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، یہ جہالت بہت آگے پہنچ گئی۔ قرآن مجید نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ارے تم تو دوزخ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے، آگ کے کنارے پر تم کھڑے تھے، صرف گرنا باقی تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا مسیحا انسانیت بنا کر، محسن انسانیت بنا کر، ساری دنیا پر، میں پھر کہوں گا، ساری دنیا پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے، دنیا اس احسان کا بدلہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکتی۔ مسلمان نہیں، دنیا کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے نبی کے قدموں سے برکتوں کے جھرنے پھوٹے، میرے نبی کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ دنیا کے لیے علم اور ترقی کا باعث بن گئے۔ میرے نبی کی جس کے اوپر نگاہ پڑ گئی اس کی زندگی میں 4 چاند لگ گئے، اور میرے نبی نے جس کو جو ہے گلے سے لگا دیا وہ زندگی میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہو کر دنیا سے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب موازنہ کیجئے، پھر یاد کیجئے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت پر زوال آتا ہے۔ ہمارے زوال کا سبب ہماری قوت فکروں کا معطل ہو جانا ہے۔ کمانا کھانا، مسلمان کی صرف اتنی فکر، حاشا وکلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، تو اس دنیا کا راہبر، رہنما، اور اس دنیا کو راست اور راہ راست پر لانے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ڈنکی کی چوٹ پر قرآن کہتا ہے ہم نے تم کو دنیا جہاں کے لیے برپا کیا ہے، مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ ہم نے تم کو دنیا جہاں کے لیے برپا کیا ہے، نکالا ہے، تم دنیا کو راہ راست بتلاؤ گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جتنا بھی بگاڑ عرب کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور مکہ کی گلی گلی کے اندر فساد کی بو آتی تھی، اور مکہ کی گلی گلی کے اندر جو ہے لڑنے بھیڑنے اور ایک دوسرے سے شکر رنجی رکھنے والے، وہ اپنے اپنے طور پر قبائل کو آپس میں لڑایا کرتے تھے۔ یعنی جہالت اتنی تھی، میں نہیں کہتا، مورخین لکھتے ہیں، مورخین سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات لکھنے والوں نے لکھا کہ اس زمانے میں جہالت اتنی تھی
کہ ایک بات ہوتی اور وہ بات بہت نازک ہوتی. وہ زمانہ جو ہے بکریوں کے ریوڑ کا تھا، وہ زمانہ اونٹوں کے ریوڑ کا تھا، وہ زمانہ گھوڑوں کے ریوڑ کا تھا. ہمارا زمانہ جو ہے سائیکل، موٹر سائیکل، 4 پہیہ، 2 پہیہ، 6 پہیہ، 8 پہیہ کا زمانہ ہے. ہمارے یہاں پر بھی جو ہے کبھی کبھی خرمستی جو ہے آ ہی جاتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ خرمستی کے اندر گڑبڑ کر ہی دیتا ہے. وہاں کیا تھا؟ بکریاں اس قبیلے کی بھی چلی چرنے کو، اس قبیلے کی بھی چرنے کو چلی، کسی پانی کے گھاٹ پر پانی پینے کے لیے پہنچی. اب اس کی بکری پہلے چلے گئی، اس کی بکری چرتے چرتے گئی، تو ظاہر بات ہے یہ لیٹ ہوگی، یہ پہلے چلے گئی. تب ٹھیک ہے جانور پی لیں گے، نکل جائیں گا، دوسرا جانور پی لیں گا، چلے جائے گا. اب یہ جو ہے یہ عرب کیا کرتے تھے، وہ بکریوں کو چھوڑتے تھے، آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے. تو تیری بکری پہلے کیوں گئی؟ اور وہ بولتا تو نے پہلے کیوں نہیں ہانکا؟ بس اب اندازہ کیجئے ان کی جہالت کا کتنا جو ہے وہ دنیا میں کتنے جو ہے بڑے جاہل بن کر رہ رہے تھے. میں جس نقطے کی طرف آپ کو جو ہے دھیان دلانا چاہتا ہوں وہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے. پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کا دھیان جمائے ہوئے غار ہرا میں بیٹھے تھے. وہ غار ہرا کے اندر حضرت خدیجہ بھی کبھی کبھی جو ہے سامان خرد و نوش لے جایا کرتی تھی. کبھی کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ جایا کرتے تھے. یہ حاجیوں نے دیکھا ہوگا غار ہرا کعبۃ اللہ سے بالکل جو ہے وہ سامنے دکھائی دیتا ہے. بلڈنگیں آ گئی تو ذرا تکلیف ہے، نہ تو پہلے جو ہے بلڈنگیں نہیں تھی تو بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا. تو کبھی کبھی حضرت خدیجہ بھی آپ کو سامان لے کر چلے جاتی، اور 6 مہینے تک یا اس سے کچھ کم و بیش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے تھے. مورخین نے اپنے اپنے طور پر جو ہے بڑی قلم تراشیاں کی ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہے. کسی نے لکھا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فکر دامنگیر تھی. وہ دیکھتے تھے کہ یہ جو ہے عرب یہ آپس میں اتنے جو ہے بگاڑ اور فساد کے اندر جو ہے ملوث ہو گئے. سوچتے تھے کہ ان کے سدھار کا راستہ کیا ہو. ابھی آپ دنیا میں بظاہر جبرائیل کے ذریعے سے جو نبوت دی جاتی ہے، آپ تو اولین آخرین کے پیغمبر تھے، اولین پیغمبر تھے آپ. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے آپ کو پیغمبری کا رتبہ وہ کہا نا، لولا کلمہ خلقتک الافلاک. آپ ہوتے ہی نہ تو دنیا بنتی ہی نہیں. آپ نہ ہوتے تو شجر و حجر نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو دنیا کا یہ نقشہ نہ ہوتا. تو آپ تو پہلے ہی سے موجود تھے، لیکن اللہ نے آپ کو بعد میں بھیجا، اور اس میں بھی جو ہے 40 سال کے بعد نبوت جب عنایت کی، تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر جو ہے وہ سوچا کرتے تھے، بیٹھ کے فکر کرتے تھے. وہ فکر یہ کرتے تھے کہ قوم کو کیسے جو ہے سدھار کیا جائے، قوم کو کیسے راہ راستے پر لائیں. پھر جب نبوت ملی، جبرائیل نے آ کر آپ کو جو ہے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو سب سے پہلے رمضان شریف میں غار ہرا میں نازل ہوئی. میں اس نقطے کی طرف آپ کا دل دماغ جو ہے مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری برائیاں، اتنی ساری جو ہے جہالتیں، اور اتنا بڑا جو ہے وہ کفر و شرک کا اڈا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ اپنے رب کے نام سے. گویا اس بات کی غمازی تھی، اس بات کو سجھایا جا رہا تھا، اس میمورنڈم کو دیا جا رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب تو اس قوم کے بارے میں اتنا متفکر ہے، اتنی فکر میں لگا ہوا ہے، تو ان کی زبوں حالی، ان کی پریشانی، ان کی دینی و دنیاوی دونوں پریشانی اقرا کے اندر مضمر ہے، اقرا کے اندر پوشیدہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ ساری جہالت کے خلاف ایک ہتھیار آپ کو دیا جا رہا ہے. وہ ہتھیار کیا ہے؟
اقرا بسم ربک الذی، علم کا ہتھیار دیا گیا، علم کا ہتھیار دیا گیا۔ کسی نے کہا العلم نور، حدیث کے اندر العلم نور، علم روشنی ہے، اور روشنی آتی ہے تو تاریکی چھڑ جاتی ہے۔ اگر ذہنوں کے اندر علم کی روشنی آتی ہے، دل و دماغ کے اندر علم کی اور ایجوکیشن کی جو ہے روشنی آتی ہے، تو دل و دماغ کی نسیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے روشنی حاوی ہو جاتی ہے اور تاریکیاں وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اگر کسی کمرے سے، کسی جو ہے روم سے وہ کھڑکیاں بند ہو اور وہاں سے تاریکی کو دور کرنا ہو، اندھیرے کو بھگانا ہو، میرا تمہارا دل دماغ یہاں کام کرے گا کہ بھائی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ بولے کہ نہیں، بھگانے کے لیے تو لکڑی ہونا چاہیے، ڈنڈا لے کر آپ اندھیرے کو پیٹنا چالو کرے، کوٹنا چالو کرے، آپ کے ہاتھ رہ جائے گے، لکڑی پھوٹ پھوٹ کر جو ہے ریشہ ریشہ ہو جائے گی، اندھیرا جائے گا؟ اندھیرا نہیں جائے گا۔ پھر ایک عقل مند آیا، اس عقل مند نے کہا ارے بے وقوفو، اندھیرے کو دور کرنا ہے، تاریکی کو دور کرنا ہے۔ اس نے اپنے جیب سے ماچس نکالا، ایک تیلی سلگا کر دی اور انہیں ایک ماچس کی کاڑی سلگائی، اور اس کے بعد جو ہے سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ علم کی ایک شمع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر روشن کی تھی، وہ جو ہے مکہ کی گلیوں کے اندر اس علم کی شمع کو روشن کیا۔ بزرگ اور دوستو، وہ ساری جہالتیں کیفر و کردار تک پہنچی، وہ ساری جہالتیں ختم ہوئی۔ وہ فکر اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر ودیت ہو جائے، ہمارے اندر بھی پیوست ہو جائے، اور ہم بھی اس بات کے اوپر تل جائیں کہ میں نہیں کہتا کہ آپ پورے جو ہے ہندوستان کے لیے علم کو اگر اللہ قبول کر لے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا، مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا، محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا، اور علماء دیوبند کے جیسا، انگریزوں کے ناک کو چنے چبایا۔ انگریزوں نے سب سے پہلے اسلامی تعلیمات پر حملہ کیا۔ انگریزوں نے دلی کے اندر 1000 مدرسے قائم تھے، انہوں نے مدرسوں کو بلڈوزر کیا۔ انہوں نے دیوبند کی سرزمین کے اندر ایک علم کا ایسا قلعہ تعبیر کیا کہ جس نے جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک علم کی آبیاری کی، اور ایک ایسا روشن چراغ کیا جس کی روشنی سے ہندوستان بھر کے اندر جو ہے علم کا چراغ روشن ہوئے۔ الحمدللہ، مایوسی کی بات نہیں ہے، آج بھی جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر یہ فکر اگر جو ہے دامنگیر ہے یا دامنگیر ہو جائے تو یقیناً یہ سیاہی کے کالے بادل، یہ ہم کو جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی پنچر بنانے والے ہیں، الحمدللہ یہ ان کی اپنی ذہنی اپج ہے۔ اگر جو ہے ہندوستان کو شکتیشالی اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ بھی جو ہے عبدالکلام ہی تھا۔ اس لیے یہ بات تو سرے سے خارج ہو جاتی ہے کہ پنچر والے ہیں، لیکن اس بات سے بھی جو ہے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی فکر نہ کریں۔ میں آپ کو قرآن مجید کا ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے لڑکے حضرت اسماعیل بھی ہے، حضرت اسحاق بھی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک لڑکے یعقوب ہے، تو گویا حضرت ابراہیم بڑے پیغمبر، اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، تعریف فرمائی حضرت ابراہیم کی، خلیل اللہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کا دوست، اور اللہ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، تم نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم محسنین کو بدلہ اچھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مقام، اتنے مرتبے کے پیغمبر، بڑے جلیل القدر پیغمبر، آپ کی نسل میں کم و بیش، آپ کی نسل میں کم و بیش 11,500 سے زائد انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ گھرانہ کیسا ہوگا؟ وہ گھرانہ کیسا ہوگا؟ حضرت ابراہیم پیغمبر،
حضرت اسماعیل پیغمبر، حضرت اسحاق پیغمبر، یہ اسماعیل اور اسحاق دونوں بھائی بھائی ہیں، دونوں دو ماں سے ہیں. پھر حضرت اسحاق کی اولاد کے اندر حضرت یعقوب پیغمبر، حضرت یعقوب کی اولاد کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، حضرت بنیامین، اور اس طریقے کی ایک بہت لمبی فہرست ہے. لیکن قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، آخری صفحے کے اوپر جاؤ، پہلا پارہ جو ہے ختم ہوتا ہے اور وہاں سے دوسرا شروع ہوتا ہے غالباً. وہاں پر قرآن نے کہا اذ قال یعقوب لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک. قرآن نے اس واقعے کو پیش کیا. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے بزرگ اور دوستوں کہ باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر، چچا پیغمبر، نیچے کی جو ہے نسلوں کے پیغمبر، یعنی یہ پورا گھرانہ پیغمبروں کا ہے. پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب انتقال کا وقت آیا، بہت توجہ دیجئے اس بات کے اوپر. حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا. آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا. ہمارے یہاں پر جو ہے ذرا جہالت ہے نا، آپ مانے نہ مانے جہالت ہے. آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آخرت کو جا رہا ہے، دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہونے والا ہے، اور ہمارے یہاں جہالت کیا ہے. جبکہ وہ ٹائم میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بھائی کسی کو اگر یاسین سنا دیا جائے یا سنایا جانے کا ٹائم آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے اموات کو، یعنی جو مرنے والا شخص ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اب تلقین کا مطلب محدثین نے یہاں پر اس کو بھی وضاحت کر دی ہے. اللہ ان کو رحمتوں سے نوازے. ہمارے جیسے جاہلوں کو انہوں نے بہت ساری چیزیں بتلا کر گئی ہے. ایک یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو، جو مرنے والا آدمی ہے وہ سکرات کے اندر ہے، ہم اس کو بولے کہ بھئی کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، اور اس نے کہا نہیں پڑھتا، وہ تو اس کی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کی روح نکل رہی ہے. جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا روح ایسے نکلتی ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کسی کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو جیسے اس کے ریشے ریشے پورے بدن میں. تکلیف تو ہوتی ہے روح نکلتے وقت. اب یہ روح نکل رہی ہے اور ہمارے یہاں جہالت سے کیا کرتے ہم؟ اس کو پکڑ کے لائے، ارے دادا اس کو پہچانتے کیا؟ نانا اس کو پہچانتے کیا؟ وہ خالہ اس کو پہچانتی کیا؟ ارے اللہ کے بندے، وہ اپنی جو ہے آخرت کی تیاری میں ہے. اب تم جو ہے اس کے پاس، اس کو وہ آخرت میں لگا ہوا، اس کا دل دماغ ادھر ہے، اور آپ اس کو جو ہے کدھر لے جا رہے ہیں؟ دنیا داری کی طرف. یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. کیا حکم ہے ایسے وقت میں؟ ایسے وقت میں حکم یہ، اس کو کلمہ پڑھنے کا بھی نہیں بولیں گے، بلکہ اطراف کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹھی ہے، جو آدمی گھر کے افراد بیٹھے ہیں، وہ زور سے اس کے سامنے، اس کو نہیں بولے، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پڑھے. اور جب اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، وہ بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب اس کو نہ کلمہ پڑھایا جائے، اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. جس کی زبان کا آخری کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ، میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہمارے یہاں جہالت یہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالکل مختصر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا. کیا فکر کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فکر کی. پوچھا اے میرے بچوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ جملہ مفسرین نے اتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہے اس کے اندر، وقت اجازت نہیں دے رہا. من جملہ ان تمام باتوں کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ وہ نبوت کا گھرانہ ہے، اور نبی جو ہے اپنے بعد اپنے بچوں کے، جس میں نبی بھی ہے، ان کی فکر کر رہے ہیں. تو میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اپنی اولاد کی کتنی فکر دامنگیر ہونا چاہیے. کس کی فکر؟ وہ کمانے لگ جائے اس کی فکر نہیں. واللہ واللہ اللہ کی قسم،
کھانے کمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تمہارے قوت بازو میں نہیں ہے، تمہارا رزق آسمان میں ہے. ہاں تمہاری قوت بازو جو ہے بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر، لیکن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو رزق ملنا ہے تو اس پر سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے اور کام کے اندر اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے، معطل ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کوشش تو کرنا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا تدبیر کے دستے زرعی سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، تدبیر کے دستے زرعی سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. درخشاں مانے چمکنے والی، تقدیر چمک جاتی ہے. کب؟ قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. کوشش بھی کرنا ہے اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے اور اپنے بال بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنا ہے. یہ فکر اگر ہمارے دامنگیر ہو جائے تو انشاءاللہ جیسے عربوں کے اندر ایک شمع میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی روشن کی تھی، اگر مسلمان کے گھروں میں، مسلمان سماج میں، مسلمان معاشرے میں، مسلمان دھرتی پر رہنے والے ہر مسلمان معاشرے کے اندر اگر علم کی شمع روشن ہو جائے تو یہ دنیا کی تمام کالے اندھیرے اور تاریکیاں یکلخت ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.